جائے گا۔ اور پھر انبیاء کی بات آپ دیکھیں، جناب نوح نے 1000 سال کے قریب تبلیغ کی، چند افراد کے علاوہ کوئی مومن نہ ہوا، تو کیا ان کی تبلیغ ناکام؟ وہ اپنی تبلیغ میں ناکام ہوئے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ یا جناب موسیٰ کے دور میں موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک، صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کی امت نے بچڑے کو خدا بنا لیا، تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی تبلیغ میں ناکام ہوئے؟ تو یہ رسول کی تبلیغ کی ناکامی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصحاب کی بد نصیبی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے فرامین کو پر عمل نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا، یہ ان کی بد نصیبی کی بات ہے، نہ یہ کہ رسول کی تبلیغ میں ناکامی کی بات۔ چند افراد کا حق پر باقی رہنا اور باقیوں کا حق کو چھوڑ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ رسول اللہ معاذ اللہ اپنی تبلیغ میں ناکام ہوئے، بلکہ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ کامیاب ہوئے، ناکام وہ ہوئے کہ جنہوں نے رسول کے فرمان پر یا فرامین پر عمل نہیں کیا۔ یہ وہ اصحاب ذی وقار جن کو آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو رسول اللہ کے بعد اتنا متفرق ہوئے کہ حضور کی میت کو بھی چھوڑ دیا اور جا کے سقیفہ پر اپنے منصبوں کی تلاش میں سرگرم عمل ہو گئے۔ وہ گمراہ ہوئے، نہ یہ کہ وہ ناکام ہوئے، نہ یہ کہ رسول اللہ ناکام ہوئے۔ ہم تو اصحاب کی قدر کرتے ہیں، اللہ شاہد ہے، صحبت رسول اتنا بڑا اعزاز ہے، جسے حاصل ہو گیا وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اب جو اس اعزاز کی قدر نہ کرے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں کہ بسم اللہ اصحاب رسول، سبحان اللہ، ان جیسا کون کہ جنہوں نے رسول اللہ کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، لیکن جو زیارت کے بعد اس پر قائم بھی رہے ان کی باتوں پر، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ وہ ناکام ہوئے جنہوں نے رسول کو چھوڑ دیا، نہ کہ رسول ناکام ہوئے۔ آئندہ نہ کہیے کہ چند اصحاب باقی ہوئے رہے تو رسول ناکام ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں پرچم اسلام سر بلند ہے، رسول ناکام نہیں ہوئے۔ وہ چند افراد کے جنہیں آپ بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں وہی ناکام ہوئے ہیں۔ وقت بہت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مولا علی کے اس فرمان کو بھی انشاءاللہ میں کل کے بیان میں پیش کروں گا کہ مولا نے فرمایا کہ اس شعار کو، یہ مولا کا خطبہ جو تھا جس میں یہ فرمایا کہ اس شعار کو جو کہے گا وہ باطل پر ہے، اسے قتل کر دو، خواہ وہ میرے امامہ کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بارے میں میں کل بیان کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ محترم، ہم تو اصحاب کی قدر کرتے ہیں، ہم تو اصحاب کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانتے ہیں۔ جو اصحاب باوفا رہے، اصحاب آپس میں لڑتے رہے، حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کو کافر کہہ دیا، اقتلوا ھذا نعسلا فقد کفر، کیا آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں اس کو حوالہ کے ساتھ کل تفصیل سے بیان کروں گا کہ حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا اقتلوا نعسلا فقد کفر، اسے قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ ہم نے نہیں کہا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا ہے۔ اگر ان کی بات صحیح ہے اور وہ گمراہی پر نہیں تھیں تو پھر اصحاب کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیں۔ ہم جو ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے بیانات کی روشنی میں دلائل کے ساتھ کل پیش کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ آپ کے مذہب کی بنیاد کیا ہے، اور آپ ہم پر اٹیک جو کر رہے ہیں اب اس کو روک دیں، اس میں آپ کی بہتری ہے۔ میں نے یہ سب حوالے آپ کی تقاریر سے اقتباس کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں۔ کتابوں کے حوالہ فوکس کرنے کا وقت باقی نہیں رہا۔ کل انشاءاللہ 10 بجے میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا لائیو پروگرام میں آپ کے لیے بیان حق و حقیقت لے کر، چونکہ ابھی محبان زہرا اپیل کا وقت ہو گیا ہے۔
اہل بیت ٹی وی کے تمام سننے والے اور دیکھنے والے جو چاہتے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کا یہ دفاعی سلسلہ ان کے حق کا اظہار جاری رہے اور باقی رہے، آئیے اور محب زہرا سلام اللہ علیہا کی فہرست میں شامل ہو جائیے، تاکہ ان دشمنان اہل بیت کو، جو دشمن زہرا کی محبت میں اتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں، انہیں ہم ان کی منزل تک پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أجل